الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، آج کا ہمارا لیکچر جماعت نام کی اسلامیات۔ آج کا ہمارا عنوان ہے تعارف غزوہ بدر۔ عزیز طلبہ، چونکہ ہمارے سلیبس میں قرآن مجید والا جو حصہ ہے وہ ہے سورۃ الانفال، اور سورۃ الانفال کا جو موضوع ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ تو عزیز طلبہ، غزوہ بدر کیوں پیش آیا، اس کے اسباب کیا تھے، اور غزوہ بدر کے مشہور واقعات کیا ہیں، ہم ان چیزوں کا آج اپنے لیکچر میں احاطہ کریں گے۔ عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد وہ قریش مکہ کہ جنہوں نے 13 سال تک نہ یہ کہ آپ کی تبلیغ کو قبول کیا، آپ پر ایمان لائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو طرح طرح کی انہوں نے تکالیف پہنچائی تھی، تو آپ کے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد بھی وہ اپنی ان سرگرمیوں میں اسی طرح ملوث رہے۔ تو قریش مکہ جب یہ محسوس کرنے لگے کہ مسلمان مدینہ میں جا کر ایک نئی طاقت بن کر سامنے آ رہے ہیں، تو انہیں اس بات کا خطرہ محسوس ہونے لگا کہ شاید ایک وقت ایسا آ جائے کہ مسلمان مکہ پر حملہ کریں، اور جو ہماری مجاورت ہے، جو ہماری کعبہ کی متولی ہے، اس مجاورت کو ہمیشہ کے لیے خطرہ نہ ہو جائے، تو اپنی مجاورت کے بچاؤ کے لیے وہ مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے سے باز نہ آئے۔ اسی طرح انہی قریش مکہ نے مدینہ کے منافقین کے ساتھ خط و کتابت جاری کی۔ منافقین کا سردار، جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، عبداللہ بن ابی کے نام خط لکھتے ہیں کہ تم نے ہمارے بندے کو پناہ دے رکھی ہے، یا تو اس بندے کو مدینہ سے نکال دو یا اسے قتل کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم مدینہ پر حملہ کر کے تمہیں ختم کر دیں گے۔ تو قریش مکہ نے منافقین کے ساتھ یہ خط و کتابت جو کی، گویا اس خط کتابت کا جو پس منظر ہے وہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ تو غزوہ بدر کے جو اسباب ہیں ان میں یہ بھی ایک سبب تھا کہ منافقین کے ساتھ کفار کا گٹھ جوڑ۔ اسی طرح کفار مکہ کا ایک سردار ہے جس کا نام ہے قرظ بن جابر فہری۔ مدینہ کے پاس ایک چراگاہ تھی، اس چراگاہ کے اندر مسلمانوں کے جانور مال مویشی چرا کرتے تھے۔ تو اس قرظ بن جابر فہری نے ایک دفعہ مدینہ کی اس چراگاہ پر حملہ کیا اور بہت سے جانوروں کو ہانک کر مکہ لے گیا۔ تو قرظ بن جابر فہری کا یہ حملہ بھی غزوہ بدر کے اسباب میں سے ہے۔ جب اس طرح کے معاملات ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی، تو آپ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ صحابہ کرام کا دستہ ان کے ساتھ روانہ کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن جہش کا قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ شام سے آ رہا تھا، اس کے ساتھ مٹبھیڑ ہو جاتی ہے۔
جس کے اندر قریش مکہ کا ایک بڑا سردار عمر بن الحضرمی کا قتل ہو جاتا ہے۔ تو عمر بن الحضرمی کا قتل جو ہے یہ بھی غزوہ بدر کے اسباب میں شمار ہوتا ہے۔ تو جب اس طرح کے واقعات ہونے لگے، ان واقعات کے پس منظر میں قریش مکہ چونکہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تیار تھے اور ادھر مسلمان اپنے حفاظتی اقدامات کے لیے تیار تھے۔ قریش کی تجارت چونکہ شام کی طرف ہوا کرتی تھی، تو اب ان کو خطرہ لاحق اس بات کا زیادہ ہونے لگا کہ ہمارے تجارتی قافلوں کا راستہ نہ روکا جائے۔ تو اپنے تجارتی راستے کو محفوظ بنانے کے لیے قریش نے مدینہ پر حملہ کر دیا۔ تو اس وقت سن 2 ہجری میں قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جو کہ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ سے وہ مدینہ جا رہا، مدینہ سے ہوتا ہوا پھر وہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ شام سے یہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اس قافلے کے تعاقب میں آ جائیں۔ اس نے اپنا ایک پیغام رساں مکہ والوں کی طرف بھیجا اور کہا کہ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے آ جاؤ، اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے آ جاؤ۔ تو ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے کفار نے ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا، اور وہ لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے بدر کے مقام پر آ کر وہ پڑاؤ کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ یہ بھی غزوہ بدر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ادھر مسلمان جب انہیں معلوم ہوا کہ قریش کا ایک بہت بڑا لشکر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے لیے صحابہ کرام کو بلایا، صحابہ کرام کے سامنے بات رکھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے مہاجرین صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ اگر یہ کفار ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہم پوری قوت کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی فرما رہے تھے مجھے مشورہ دیں، آپ یہ بار بار کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انصار کے ساتھ آپ کا ایک معاہدہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ چونکہ اب جو لڑائی ہو رہی تھی وہ مدینہ سے باہر ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار مشورہ کے بارے میں فرما رہے تھے تو قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں یہ حکم دیں گے کہ سمندر میں کود جائیں تو ہم آپ کے حکم پر سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر مدینہ سے باہر بدر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ بدر کے مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ، اگر اس مٹھی بھر جماعت کو آج شکست ہو جاتی ہے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب
کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو مومنوں کو تسلی دو، میں کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کا نزول فرمایا۔ تو عزیز طلبہ، غزوہ بدر کے بہت سارے واقعات ہیں۔ آئیے ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ اسے کہتے ہیں، اس جنگ کو کہتے ہیں، اس لڑائی کو کہتے ہیں کہ جس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ہوں۔ ایسا لشکر کہ جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہوں، بھلے وہاں پر آگے لڑائی ہوئی ہو یا لڑائی نہ ہوئی ہو۔ تو اسلام کا سب سے پہلا غزوہ وہ ہے غزوہ بدر۔ بدر وہاں پر ایک چشمہ ہے، ایک کنواں ہے، اس کو کہا گیا کیونکہ یہ لڑائی اس کنویں کے پاس ہوئی، اس وجہ سے اس لڑائی کو کہا جاتا ہے غزوہ بدر۔ غزوہ کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے سریہ کا۔ سریہ اس لڑائی کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک نہ ہوئے۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ غزوہ بدر کے جو اسباب تھے ان میں سے میں نے ایک بات کی تھی آپ سے کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کے ساتھ روانہ فرمایا تو آپ کی قریش کے ایک قافلے کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی، جس میں ایک مشرک عمر بن الحضرمی قتل ہو گیا۔ تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن جحش کا جو دستہ جا رہا تھا، جہاں پر ان کی جا کے لڑائی ہوئی، تو اس کو سریہ کہا گیا، اس کو ہم غزوہ نہیں کہہ سکتے۔ تو غزوہ اسلام کا سب سے پہلا وہ کون سا ہے؟ غزوہ بدر۔ اب آئیے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کب ہوا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ بدر میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ بدر میں کفار کے جو افراد قتل ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے؟ جو افراد قیدی ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے؟ اب ہم اس طرف آتے ہیں۔ تو غزوہ بدر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو غزوہ بدر میں مسلمان جو شریک ہوئے ان کی تعداد 313 بتائی گئی ہے۔ کفار کی تعداد کتنی ہے؟ کفار 1000 کے قریب اپنا لشکر لے کر مدینہ کی طرف آئے۔ اس کے بعد جب لڑائی ہوئی، اس لڑائی کے اندر مسلمان جو شہید ہوئے ان شہداء کی تعداد 14 مسلمان ہیں کہ جو کیا ہوئے؟ شہید ہوئے۔ اسی طرح کفار جو قتل ہوئے ان کی تعداد 70 ہے۔ اور اسیران بدر کہ وہ لوگ کہ جو کفار کی طرف سے شریک ہوئے اور لڑائی میں قیدی بنا لیے گئے، تو ایسے کفار جو بدر میں قیدی بنا لیے گئے ان کی تعداد بھی 70 ہے۔ تو گویا کفار کے مقتولین کی تعداد بھی 70 ہے اور کفار کے جو قیدی ہوئے ان کی تعداد بھی 70 ہے۔ اب یہاں پر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کفار کے اس لشکر کو کون لیڈ کر رہا تھا۔ تو کفار کے لشکر کا جو سردار تھا وہ ابو جہل تھا۔ ابو جہل کا قتل کیسے ہوا اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابو جہل کو قتل کرنے کے اندر 2 مسلمان بچوں نے اہم کردار ادا کیا کہ وہ جب جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے وہ مسلمان بچے پوچھتے ہیں کہ چچا جان ہمیں بتائیں کہ ابو جہل کون ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے تم کیوں پوچھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اس لیے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں ابو جہل کا پتہ چل جائے، ہم اس کے مقابلے کے لیے نکل پڑیں گے اور یا تو ہم قتل ہو جائیں گے یا ہم اسے قتل کر دیں گے، کیونکہ وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، آپ کی مخالفت کرتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنی صفوں کو سیدھا کر رہا ہے تو میں نے کہا کہ وہ کھڑا تمہارا سامنے
مدعا کے جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے تھے، تو دونوں جوان لب کے اور اس پر حملہ کیا، اور بعد میں جب یہی ابو جہل زخمی حالت میں ملا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے پاس گیا تو میرے سے پوچھتا ہے کہ آج کس کی فتح ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا کہ آج اللہ اور اس کے رسول کی فتح ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کو قتل کرنے لگا تو وہ افسوس کرنے لگا اس بات کا کہ کاش آج مجھے کسی چرواہے کی بجائے، مجھے کسی کسان کی بجائے کسی اور شخص نے قتل کیا ہوتا، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا قتل کر کے اس کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا، ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا یہ فرعون ابو جہل ہے۔ تو ابو جہل کفار کے لشکر کی سرداری کر رہا تھا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تجارتی قافلہ کا جو سردار تھا، کہ جس کی وجہ سے یہ غزوہ بدر واقع ہوا، وہ لشکر کہ جو تمام قریش والوں کا تجارتی سامان لے کر شام کی طرف گیا ہوا تھا، اب وہ شام سے واپس آ رہا تھا، تو اس لشکر کی جو قیادت کر رہا تھا وہ کر رہا تھا ابو سفیان۔ تو یہاں پر دو قافلے بطور خاص آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، ایک وہ قافلہ کہ جس کو جنگی لشکر کہا گیا، اور ایک وہ قافلہ جس کو تجارتی قافلہ کہا گیا۔ تو اگر یہ بات آپ سے پوچھی جائے کہ جنگی لشکر کی قیادت کون کر رہا تھا، تو آپ کہیں گے ابو جہل۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ تجارتی قافلے کی سربراہی کون کر رہا تھا یا قیادت کون کر رہا تھا، تو آپ کہیں گے ابو سفیان۔ تو عزیز بچوں، غزوہ بدر وہ دن ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوم الفرقان کہا، کہ یہ فیصلے کا دن ہے، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن تھا، کہ جس کے اندر واضح ہو گیا کہ کون حق پر تھا اور کون نہ حق پر تھا۔ اس دن میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو سرخرو کر دیا، تو گویا باطل شکست کھا گیا اور حق اس میں فتح پر آ گیا۔ تو غزوہ بدر کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ بدر کا دوسرا نام یوم الفرقان ہے۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کی مدد اور نصرت جو فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے فرمائی۔ آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جب قریش مکہ سے نکلنے لگے مدینہ کی طرف، تو وہاں پر شیطان جو ہے ایک عرب سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں آ گیا اور حوصلہ دینے لگا کہ انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، آج تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ان کا حوصلہ بڑھایا اس نے اور اپنے دوسرے شیاطین کو ساتھ لے آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں، تو وہ جیسے آگے بڑھتا جا رہا تھا فوراً پیچھے ہونے لگا، الٹے پاؤں پھرنے لگ گیا۔ تو وہاں پر موجود کفار نے کہا، اے سراقہ کہاں جا رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، انی ارا ما لا ترون، کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو فرشتوں کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائی، کہ فرشتوں کے نزول سے کفار اور شیاطین میدان بدر سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی اور بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ یہ غزوہ بدر ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم حق کو قائم کرنے کے لیے جتنی بھی جد و جہد ہو، ہم اس کو کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔